سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں فرقہ پیدا کیا، فرقہ بندی کی، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقوا دینہم، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مسئلہ امر اللہ کی طرف ہے اور اللہ ہی ان کو خبر دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ الانعام میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ مشرکین سے ہے، اور ان کے شبہات، ان کے اعتراضات کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑا تفصیل سے رد فرمایا. اور ان کے آخر میں آپ نے پڑھ چکے الحمدللہ، اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ ان ھذا صراطی مستقیم، یہ اسلام، یہ دین اسلام، یہ سیدھا راستہ ہے، بس مطلب اسی کی طرح. اور پھر اس کے بعد آخری آیات میں آپ نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، یعنی اب یہ مشرکین، اب یہ کفار جو ہیں اتنے دلائل واضحہ کے بعد کس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ جب فرشتے آئیں گے اور جب اللہ آئیں گے اس وقت، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی فصل بین العباد کے لیے تشریف لائیں گے. اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ پاک تشریف لائیں گے، اور احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تشریف لائیں گے تو آپ کے آنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی اس میں یہ بات کریں. اللہ نے فرمایا یہ آخر کس بات کا، یعنی یہ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، یا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ آئے، لیکن جس دن نشانیاں آ گئی بڑی اس دن تو ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو اللہ نے مقرر کی ہیں قیامت کے آنے سے پہلے وہ ظاہر ہو گئی، اور اس کی وضاحت حدیث مبارک میں آ گئی کہ جس دن سورج مغرب سے نکل آیا اس دن دروازے توبہ کے بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے. اب اس کے بعد ان آیات میں سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا، کیونکہ دین ایک ہے، جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین جو ہے وہ ایک، اصول دین ایک ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں. اور آج بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین اسلام ہے اس کے بھی اصول ایک ہیں، ان میں بھی کوئی جھگڑا نہیں. یعنی جو چیزیں اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں، حدیث رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اب یوں سمجھیں کہ حضور پاک نے باقاعدہ ایک خط کھینچا
فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. سیدھا آپ نے ایک خط کھینچا، پھر ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، یعنی امت کو سمجھانے کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح فرمانے کے لیے ایک خط کھینچا اور اس کے ساتھ دائیں بائیں اور بھی خط لکیریں کھینچی سمجھانے کے لیے. مطلب فرمایا کہ یہ تو ہے صراط مستقیم. اچھا، اب صراط مستقیم کے جو بالکل الٹ ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے. اب ایک آدمی بجائے ادھر کعبہ شریف جانے کے بالکل الٹا جا رہا ہے، تو اس کی مثال تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کون ہیں؟ مشرک ہیں، کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں. وہ تو بالکل اصول دین کے الٹ ہو گئے. اصول دین تھا توحید، انہوں نے شرک کیا. اصول دین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، لم یلد ہیں ولم یولد ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بنا دیے. اللہ تبارک و تعالی بیوی سے، اولاد سے، بچے بچیوں سے پاک ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے بیوی بنا دی، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی ہیں. تو بالکل سمجھے نا الٹ ہو گئے نا، بالکل راستہ ادھر ہے اور یہ بالکل الٹ جا رہے ہیں. ان کے کفر و شرک میں کوئی شبہ نہیں. اب سمجھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل الٹ تو نہیں جا رہے، وہ ظاہر میں اسلام کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن اس میں نئی نئی احداث اور بدعات اور احوا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو وہ بھی بھٹک گئے، وہ بھی صراط مستقیم پہ قائم نہ رہے. جیسے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب پیدا ہوا، جس نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا. ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے. زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، جیسے نماز ایک فریضہ ہے. تو وہ بھی راستے سے بھٹک گئے. اس لیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کا حکم دیا اور جہاد کا حکم دیا کہ یہ بھی حدود اسلام سے نکل گئے. اب اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ زکوٰۃ کو مانتے ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ حضور کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں. لیکن آج کل آپ کے دور میں بڑے بڑے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ تصور کرتے ہیں اور بڑا ان کا علوم جدیدہ پر بھی بڑی نظر ہے، اور انہوں نے بظاہر بڑے بڑے کام کیے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، اتنا بڑا خدمات بھی کی ہیں، لیکن انہوں نے بھی زکوٰۃ کے مسئلے میں ٹھوکر کھائی. زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ تو بالکل فرض ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء امت نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے لازم فقیر کا ملک بنایا جائے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ کسی غریب مر گیا ہے، مردہ ہے، اس کے کفن دفن پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بھی نہیں بن سکتی، مدرسہ بھی نہیں بن سکتا. اور
زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی سڑک، کوئی پلیں، کوئی نالیاں، کوئی رباط، کوئی سرائیں وہ بھی نہیں بن سکتی، تو کہتے ہیں کہ جی یہ بات جو ہے غلط ہے، ہم نہیں مانتے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو فائدہ پہنچایا جائے، چاہے وہ انفرادی طور پہ پہنچایا جائے، چاہے اجتماعی طور پہ پہنچایا جائے۔ ہم اگر ایک پل بنا رہے ہیں، غریب گزرے اس سے، سڑک بنا رہے ہیں تو غریبوں کے پاس سڑک نہیں تھی، ہم نے ایک سرائے بنا دی، اس میں غریب رہیں گے۔ تو انہوں نے بظاہر ایک ایسی بات کی جو ہر عام آدمی کے ذہن کو اپیل کرتی ہے کہ جی بات تو ٹھیک ہے کہ دیکھو جی زکوٰۃ تم غریبوں کو تو دے سکتے ہو، لیکن اس سے مسجد کیوں نہیں بنا سکتے؟ زکوٰۃ سے تم ہسپتال کیوں نہیں بنا سکتے غریبوں کے لیے؟ آخر وہ ہسپتال کا فائدہ بھی تو غریبوں کو ہونا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ دینی جماعتیں جو ہیں ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اور دینی جماعتیں جو ہیں وہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اگر جد و جہد کر رہی ہوں تو ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا جس میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑا مال دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو 100 اونٹ دیا۔ جو لوگ بالکل نیا نیا اسلام لائے تھے ان کو 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا۔ حتیٰ کہ اس میں ایک کافر ہے بالکل ابھی اسلام بھی نہیں لے آیا، اس کو بھی حضور پاک نے 100 اونٹ دیا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بعض انصار کے نوجوان بچوں نے یہ سوال بھی پیدا کیا کہ دیکھو حضور پاک ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو کل اسلام لائے ہیں لیکن ہمیں نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انصار کو جمع کیا، ان کے سرداروں کو بلایا اور حضور پاک نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو بات سنو کہ جن لوگوں کو میں نے دیا ہے یہ مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے ان کو رغبت دلانے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اچھا مدینے والوں ایک فیصلہ کرو، لوگ تو لے جائیں اونٹ، لوگ لے جائیں گائے، بکریاں، بھیڑیں، سونا چاندی، اور تم لے جاؤ محمد عربی کو، کس بات پہ راضی ہو؟ تو انصار رونے لگ گئے، انہوں نے کہا حضور ہم تو آپ کے ساتھ راضی ہیں، ہم کیا کریں گے دولت دنیا کو آگ لگائیں؟ چند بچوں نے بات کی تو انسان ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی کہ یہ کسی کو اسلام پہ قابو رکھنے کے لیے یا اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے تو بالکل پولیٹیکل خرچ ہے، تو لہذا اس پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے کہ آج ہم اگر کسی کو اسلام میں لانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بھی ہاں یار باقی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، ملا پرانے جو ہیں وہ تو 1400 سال سے اسی گھڑے کی مچھلی کی طرح اندر کھڑے ہیں، باہر نکلتے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک جتنے علماء ہیں پرانے جن کا صحیح معنوں میں قرآن و سنت سے تمسک ہے اور جو صحیح معنوں میں اللہ کے قرآن و نبی کے فرمان کے تابع ہیں اور صحابہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ جمود کا شکار ہیں، ان کے دماغ جو ہیں وہ منجمد ہو گئے ہیں، یہ بالکل جامد بن گئے ہیں، ان کا دماغ آگے کھلتا ہی نہیں ہے، بس اسی لکیر کے فقیر آ رہے ہیں۔ یہ گویا کہ مثال ہے کہ گھڑے کی مچھلی ہے، یہ سمندر یا دریاؤں کی مچھلی نہیں کہ باہر نکلے تیرے دیکھے کہ کیا حالات ہیں۔ لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا
کہ قرآن مقدس کوئی شاعرانہ کتاب نہیں ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھو نا، انشاءاللہ پھر ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. قرآن پاک کوئی فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں. قرآن پاک کوئی ریاضیات کا قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قرآن پاک جو ہے وہ کوئی ابحاث جدیدہ اور قدیمہ کا کوئی فلسفہ جدید و قدیم نہیں ہے. لیکن بات یہ سمجھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تفسیر کا حق اللہ نے دیا ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی عملی تصویر جو ہے وہ میرے مدنی محمد الرسول اللہ. اور ان تمام واقعات کے گواہ، شان نزول، اسباب نزول، ان سب واقعات کے عینی شاہد جو ہیں وہ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن کا اتارنا، قرآن کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں محمد مصطفیٰ قرآن کا محفوظ کرنا، پھر قرآن کی تفسیر کرنا، یہ سب میرے ذمہ ہے. ہم آپ کو پڑھا دیں گے. اب کوئی آدمی لاکھ تعویلات کرے، جیسے علامہ اقبال کے شعر پر مثلا آپ کوئی بات کریں، میں کوئی بات کروں، یہ کوئی بات کریں، ہزاروں سال کے بعد بھی لوگ بات کریں گے، وہ الگ بات. اللہ کے قرآن کے بیان میں ہم اتنے پابند ہیں، اتنے ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اپنے فکر سے، اپنی رائے سے کوئی بات کہنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. اور اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی سیدھا کافر ہو جاتا ہے چاہے سچی بات بھی کر رہا ہو. اب دیکھیں نا کہ جب لوگ پڑھتے ہیں کہ دیکھو ہاں جی، جب حضور نے کافروں کو بھی 100 اونٹ دے دیا، مؤلفۃ القلوب کو بھی 100 اونٹ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پہ خرچ کرنے پر بھی زکوٰۃ لگ گئی. وہ کہتے ہیں پھر اچھی بات ہے، پھر تو دینی جماعتیں اور سب جو ہیں وہ لگائیں، الیکشن لڑیں تو زکوٰۃ خرچ کریں، ممبر بنیں گے تو اسلام لائیں گے، کام تو اسلام کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ ٹھوکر کتنا لگی، بنیادی غلطی کہاں سے ہوئی کہ حنین میں جو حضور نے تقسیم کیا وہ زکوٰۃ تھی. وہ خدا کے بندے، وہ تو مال غنیمت تھا. مال غنیمت کے اپنے احکام ہیں، مال فے کے اپنے احکام ہیں، زکوٰۃ کے اپنے احکام ہیں. مال غنیمت جو ہے اس کی تقسیم کے اللہ، اور پھر غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ کے بعد حاصل ہو. اور مال فے کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلمانوں نے چڑھائی تو کی لیکن جنگ نہیں کرنی پڑی، کافروں نے ہتھیار ڈال دیے، بغیر جنگ کے مال ملا، وہ مال فے ہے. اور زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے تو ایک نصاب ہے کہ اس نصاب پر اگر سونا ہے تو 7.25 تولے سونا، یا اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی، یا اس کی قیمت، یا سونا ہے کچھ چاندی ہے. جب ہم بیچتے ہیں تو 52.5 تولے چاندی کے پیسے بن جاتے ہیں، اور سارے خرچے نکالنے کے بعد اپنا بیوی، مکان، کرایہ، دوا، علاج، معالجہ، نفع نقصان، قرضہ دینا ہے، سب دینے کے بعد جو خالص بچ جائے، اس زکوٰۃ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آتوا الزکاۃ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لفظ ایتاء ہے، اور ایتاء کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دے کے مالک بنانا. مالک نہ بناؤ تو دیا کیا تم نے؟ اب ایک تم نے ربات بنا دی، کہتے ہو آؤ جی ٹھہرو، رہو، چلو جاؤ، یہ وقف تو ہو سکتا ہے، زکوٰۃ تو نہیں، اس لیے کہ وہ مالک تو نہیں رہ کے چلا گیا بیچارہ.
بات تو بڑی اچھی ہے جی، غریب مردہ ہے جی، کفن دینا ہے، دفن دینا، جس کو کفن دے رہے وہ مالک تو بن نہیں رہا، وہ تو مر گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے تو شرط ہے کہ آپ اپنا مال اپنے سے نکال کے اپنی ملکیت کو منتقل کر کے دوسرے کے ملک میں دے دو۔ اب تم نے مسجد بنا دی تو مسجد کسی کا ملک ہے؟ مسجد تو نہیں بن سکتی۔ تم نے مدرسہ بنا دیا، وہ تو وقف ہے، کسی کا ملک ہے ہی نہیں۔ آج میں وہاں پڑھا رہا ہوں، کل میں مر گیا، میرا بیٹا آ گیا، پھر کوئی اور آ گیا، پھر کوئی اور آ گیا، پھر کوئی اور آ گیا۔ تو اس لیے وہ بنیادی باتوں کو خدا کے بندے نہیں سمجھ سکے، اور حضور نے حکم دے دیا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، غنی سے لیا جائے اور فقیر کو دیا جائے۔ اب لیا جانے کا کیا مطلب؟ جب تک آپ کا ملک باقی ہے تو لیا تو نہیں گیا، لیا تو تب جائے گا نا جب آپ سے میں نے لے لیا، اب آپ فارغ ہو گئے۔ اور فقیر کو دے دینے کا معنی کیا ہے کہ جی ہم آپ کی سڑک بنا دیں گے، ہم آپ کی پل بنا دیں گے۔ فقیر کو ملک تو ہوا نہیں، اس کی تبلیغ تو ہوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکام جو رکھے ہیں نا جی کہ زکوٰۃ کا الگ حکم ہے، اموال غنیمت کا الگ حکم ہے، اور اموال فے کا الگ حکم ہے، صدقات نافلہ کا الگ حکم ہے، صدقات واجبہ کا الگ حکم ہے، وہ سارے حکم ہیں، اور ان کی تفصیل عملاً میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس میں اللہ نے باقاعدہ قرآن میں حصر کے ساتھ 8 قسموں میں بند کر دیا ہے کہ صدقات کس کو دے سکتے ہو، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین فی ابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنے ملک میں بڑا امیر ہے، لیکن وہ جب مسافر ہو گیا ہے، اب ابن السبیل میں آ گیا ہے، اس کے بعد پیسہ نہیں رہا، وہ لے سکتا ہے زکوٰۃ؟ کیوں؟ ٹھیک ہے اپنے ملک میں جائیداد ہے، کوئی ساتھ جیب میں تو نہیں لے کے پھر رہا، جو پیسے تھے وہ تو گر گئے، چوری ہو گئے، مسکین ہو گیا۔ اب اس کو اس لیے زکوٰۃ نہ دیں چونکہ یہ بڑا آدمی تھا نا، وہ ابن السبیل میں آ گیا۔ اسی لیے بعض فقہاء رحمت اللہ علیہم نے ایک تصریح کی ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی پہ آپ کا قرضہ ہے 10,000 ریال، اور وہ مسکین ہے، غریب ہے، قرضہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی میری زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 ریال، اور تم نے میرا قرضہ دینا ہے 10,000 ریال، لہذا وہ قرضہ جو ہے میں تمہیں زکوٰۃ میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کہا کہتے ہیں نہیں ہو، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو نے قرضہ دیا تھا اس وقت تو زکوٰۃ کا مسئلہ تھا ہی نہیں، اور پھر تم نے قرض معاف کر دیا، اس کے قبض میں تو کچھ نہیں آیا، گو اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے لیکن قبض میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی حل نہیں، الا ایک صورت ہے مثال کے طور پر کہ تم جو ہے کسی طرح دوسرے آدمی کو دے دو، پھر مالک بناؤ، یہ شرط ہے۔ اب اس میں جدید لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی مولوی تو بہانے بنا رہے ہیں اور ہیلے بنا رہے ہیں۔ ہیلے نہیں بنا رہے، اسلام پہ چلنے کے لیے بعض اوقات ہیلا اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود اجازت دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی، بیوی نے ایک بس مشورہ دیا تھا کہ بھئی حارث کے نام کی منت مان لیں۔ حضرت ناراض ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صحت دی، تندرست رکھا، تو میں تمہاری پشت پہ 100 کوڑے ماروں گا۔ کہ تم مجھے غلط مشورہ دے رہی ہو کہ میں نبی ہو کر غیر اللہ کی منتیں مانوں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دے دی، دولت دے دی، ملک دے دیا۔ جب ٹھیک طبیعت ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ بھئی بیوی کو کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کوڑے مارنے ہیں۔ اللہ کا نبی تو اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے۔ اب دیکھیں خدا نے خود راستہ بتلا دیا، وَخُذْ بِيَدِكَ
بغصا فاضرب به ولا تهنس انا وجدناه صابرا. اللہ نے فرمایا میرے ایوب، میرے پیغمبر، ہم تیری بات کو بھی سچا کرتے ہیں، تو میرا نبی ہے اور نبی کبھی غلط بات نہیں کہتے. کھجوروں کا گوشہ لے لو جس میں 100 لڑیاں ہوں، ایک دفعہ بیوی کو مار دو، بس قسم پوری ہو گئی. اللہ نے رستہ دکھا دیا، ابھی 100 لگ گیا، بس بات ہو. تو اس لیے یہ ہیلا بھی اگر کہیں علماء نے لکھا ہے تو وہ بھی قرآن میں سے ہے اور احادیث رسول پاک کی روشنی میں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی مولوی ہیں جی جدھر دین کو پھیریں جی پھیر لیں، یہ لوگوں نے پھر بہانے بنائے ہوئے. اب جیسے مثال کے طور پر سب سے بہتر طریقہ جو ہے نا جی مدارس میں، کیونکہ ہمارے مدارس جو ہے سارے زکوٰۃ پہ چلتے ہیں اور تو کوئی پیسہ ہمیں دیتا نہیں، اللہ کی مہربانی سے لوگ وہی پیسہ دیتے ہیں نا جو میل ہو. اور سمجھتے ہیں ہم نے جی بڑا احسان کیا جی، میں نے فلاں مدرسے کو جی 2 لاکھ زکوٰۃ کا بھیجتا ہوں. احسان کیا؟ تم پر فرض تھا، تم نے نکالنا ہے. احسان تو ان کا ہے جنہوں نے تیرے پیسے کو صحیح مصرف پہ خرچ کیا. تمہارا کیا احسان؟ ان کو نہ دیتے کسی کو دیتے، تمہارے تو ذمہ ہے وہ. تو اس کا صحیح مصرف جو علماء نے لکھا ہے اب وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ جب زکوٰۃ کے پیسے ہوں تو آپ طلباء کو دے دیں، پھر وہ طالب خود اپنے میس کے کھانے کے ہر چیز کے پیسے مدرسے کو ادا کرے، بس تاکہ کوئی شبہ ہی نہ رہے، وہم ہی نہ رہے، کسی قسم کا خدشہ ہی نہ رہے دلوں کے اندر، اور زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ بھی صحیح معنوں میں ادا ہو. مثال کے طور پر آپ 1000 روپیہ طالب کو وظیفہ بنا دیتے ہیں، ہر مہینے اس کو 1000 دیتے، بابا یہ لو 1000. اب اپنے کھانے کے پیسے جا کے میس میں داخل کراؤ، اپنے کتابوں کے پیسے داخل کراؤ، رہنے کے، ہاسٹل کے پیسے، کھانے کے پینے کے، سب جا کے وہ سب کے مقرر ہوتے ہیں کہ اتنا کھانے کا اتنا پینے کا. جا کے اب طالب مالک بن گیا، وہ دے رہا ہے. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا ہو گئی، دوسرا طالب یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے دے کر روٹی کھا رہا ہوں، میں بھیک مانگی ہوئی روٹی نہیں کھا رہا. اس کی طبیعت بھی خوش رہتی ہے کہ میں مانگے تانگے کی روٹی نہیں کھاتا، پیسے دیے میں نے. اچھا دوسرا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا باورچی کا کہ دیکھا کبھی پانی بڑھا دیا، کبھی دال بڑھا دی، کبھی تیل بڑھا دیا، اس نے پیسے دیے ہوئے، تارے پکڑے گا گردن، یہ کیا پکایا تم نے، ہم نے پیسے نہیں دیے. اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا ہوتی ہے، طالب کو صحیح کھانا ملتا ہے، اور مدرسے میں ٹھیک ٹھاک نظم رہتا ہے اور طالب کا سر اونچا رہتا ہے. ورنہ اس بیچارے کا ذہن جو ہے نا جی وہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یار مانگے تانگے کی روٹیاں کھا کے تو ہم مولوی بنے. اب بڑے آدمی کو غریب حق کیسے کہے؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ دین کو سمجھو. ایک تو رستہ ہے کہ ایک صراط مستقیم الٹ ہو گئے، یہ تو کافر بن گئے. ایک ہے کہ الٹ تو نہیں ہوئے لیکن وہ راستے سے یوں بھٹک گئے کہ دین میں احداث و ابداع و احوا کی بنیادیں رکھ دی کہ جو دین میں موجود نہیں تھا وہ طریقے دین میں رائج کر دیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں رہے، بلکہ کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے نے کہا اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، محمد مدنی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم صحابہ کو نہیں مانتے. وہ بھی بھٹک گئے. بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے نے کہا کہ نہیں صحابہ بالکل برحق ہیں لیکن اہل بیت کو ہم حضرت علی کو نہیں مانتے. انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے بی بی فاطمہ کے ساتھ، وہ بھی راستے سے ہٹ گئے. بعض لوگ جو تھے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے. بعض لوگ جو تھے اسماء و صفات میں ایسی تعویلات کر بیٹھے جو قرآن و سنت کے مخالف تھی. اور بعض لوگ جو تھے انہوں نے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے. کسی نے محرم بنا لیا، کسی نے میلاد بنا لیا، کسی نے معراج بنا لیا، کسی نے جناب اذان سے پہلے صلاۃ السلام بنا لیا، کسی نے جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاؤ صلاۃ السلام بنا لیا،
کسی نے عرف شریف بنا لیا، کسی نے ختم شریف بنا لیا، کسی نے کل شریف بنا لیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں محمد مدنی کے زمانے میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. یاد رکھو، جھگڑا ہمیشہ جاہل لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس علم نہ ہوتا اس کے پاس پہ ڈنڈا ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ بھئی اگر ایک اللہ کے ولی کا عرس منانا جو ہے وہ عبادت ہے تو نبی کا عرس تو زیادہ عبادت ہوگی. اور 1,24,000 پیغمبر ہے، ایک دن میں کتنے عرس ہمیں منانے پڑیں گے؟ نہ باقی پیغمبروں کا کیوں نہ منایا جائے، پیروں کا تو منائے، جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کا کیوں نہ منائیں. کوئی وجہ ہو نا بھی. عرس منایا جاتا ہے اللہ والوں کا، بزرگوں کا، تو اولیاء اللہ کا حضور کے زمانے میں وفات بھی ہوئی تو کیا حضور پاک نے کل خوانی، جمعراتیں، چلیسویں کیے؟ اگر کیے ہیں ٹھیک ہے، ایک حدیث میں دکھا دیں کہ جی یہ دیکھو حضور پاک کی بیوی فوت ہوئی، حضور پاک نے تیسرے دن کل شریف کیے اور 7 جمعراتیں فرمائی اور چلیسواں فرمایا. جھگڑے ختم، کل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم کہیں گے کیا بس کرو. اچھا اگر حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ ہیں کسی صحابی نے کیے ہوں. اور اگر نہیں کیے ہیں تو بدعت کا معنی کیا ہے کہ جس مسئلے کا اصل قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث پاک میں بھی نہ ملے، اجماع صحابہ میں بھی نہ ملے، اور دین کے نام پہ نئی چیز پیدا کی جائے، اسی کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی. اسی بات کو سمجھا کریں. بعض لوگ جو ہے نا جی پھر وہ لوگوں کو گمراہ کر، دیکھو جی مولوی صاحب نے جو گھڑی باندھی ہوئی ہے یہ بھی تو بدعت ہے نا، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی. تو یہ دین ہے، دنیا کی چیز ہے. دین میں جو مسئلہ بنایا جائے وہ بدعت ہے. ایک کپڑا حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب یہ کپڑا آ گیا، ہم اس کا قمیص بنا لیتے ہیں. اس زمانے میں جو تھا اس کا بنا لیا جاتا. اس دور میں ایسی ٹوپی نہیں تھی، کوئی اور ٹوپی مبارک تھی، کسی قسم کی ٹوپی پہن لی. اس میں تو صرف ہم یہ دیکھیں گے بھی ریشم نہ ہو جو نبی نے حرام کیا. حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں کو ریشم نہیں پہننا چاہیے، بس بات ختم. حضور نے فرمایا میری امت کی مردوں کو سونا نہیں پہننا چاہیے، بات ختم. اب اگر سونا پہنے گا ہم کہیں گے حرام ہے، چاندی ہوگی ہم کہ کوئی بات. اگر سونے کی گھڑی باندھے گا ہم کہیں گے حرام ہے، اس لیے کہ سونا ہے، اس لیے نہیں کہ گھڑی ہے. اگر وہ سونے کا قلم رکھے گا ہم کہیں گے حرام ہے. اگر سونے کی فریم کی اینک لگائے گا ہم کہیں گے حرام، اس لیے کہ نبی پاک نے سونے سے منع کیا. اگر سونا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب دیکھیں مسلمان کتنا پابند ہے کہ سونے کی اینک لگانا، حالانکہ اینک نظر کی ہے، وہ حرام ہے، لیکن دانت پہ سونا چڑھانا جائز ہے. کیوں؟ حضور پاک نے اجازت دی چڑھانے کی. تو جس چیز سے حضور نے نہیں روکا اس سے ہم نہیں روک سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرات کرو، تم روز خیرات کرو، لیکن 15ویں رات شعبان کی خیرات کریں گے، 14ویں رات بھی نہیں کریں گے، 16ویں رات بھی نہیں کریں گے. یہ کیا مسئلہ ہے آخر؟ اس رات حلوہ شریف پکانا ہے، زردہ پکانا ہے، پلاؤ پکانا ہے کہ آج اللہ نے رزق لکھنا ہے، لہذا ہم جتنا کھائیں گے اتنا زیادہ لکھا جائے گا. یہ عجیب بات ہے، کھا تم رہے ہو، رزق فرشتے زیادہ لکھ دیں گے. یہ کیا مطلب ہے؟ آج ہم چونکہ گھر میں کھلا خرچ کریں گے اللہ میاں ہمیں کھلا دیں گے، اور سارا سال تنگ کریں گے اللہ میاں تنگ کریں گے. کیا مسئلہ ہے؟
شعبان میں تو سب سے زیادہ نفلی روزے رکھے ہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ. رکھو روزے، کوئی منع کرتا ہے؟ سنت ہے حضور کی، تاکہ رمضان کی تیاری ہو، عادت بنے، ذہن بنے، طبیعت بنے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. صرف ایک رات کے بارے میں وہ بھی بعض علماء کا قول ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مبارک میں. چلو اگر ہے نماز پڑھو، دعا مانگو اللہ پاک سے. یہ کیا رسم ہے کہ اس رات تو ہم حلوہ بنائیں گے، گھر گھر میں بھیجیں گے، آج ہی 15ویں ہے، آج ہی 15ویں، آج شب برات ہے جی، شب برات ہے. اچھا یہ بھی لفظ یاد نہیں کہ برات ہے یا براعت ہے. بس جو مرضی ہے. یہ جو ذہن بنانا ہے نا دین میں، نئے رستے نہ نکالیں. نہ حضور کے زمانے میں کبھی 15 شعبان نہیں آئی. کتنے گھروں میں حضور پاک نے چاول بھجوائے. اور جی بزرگوں نے لکھا ہے، بھائی بزرگوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے. ہر جماعت کے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کے بھی بزرگوں نے لکھا ہے. جو حضور کے اہل بیت کے دشمن ہیں خوارج، ان کے بھی بزرگوں نے لکھا ہے. جو معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگوں نے لکھا ہے. بزرگوں کی بات وہ مانی جائے گی جو تابع ہوگی قرآن و سنت کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہم ان کی باتوں کو کیوں مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے. بعض حضور کی ہے لیکن ہمیں سمجھا دی، اپنی بات نہیں کی. فرمانے رسول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن انہوں نے کھول کر وضاحت کر کے سمجھا دی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دین میں فرقہ بندی کرتے ہیں اور دین کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ کیسے ہٹتے ہیں؟ یا تو یہودی بن گئے، نصرانی بن گئے، مشرک بن گئے، اور آتش پرست بن گئے، سورج پرست بن گئے. یا ہٹنے کا معنی کیا ہے کہ نئے نئے دین میں طریقے نکالتے ہیں، نئے نئے احداث و ابداع و احوا کے پیچھے چلتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کو چھوڑ دیں. ان کا معاملہ اللہ پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پھر ان کو خبر دیں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. خبر دینے کا معنی کیا ہے کہ تم کو سزا دیں. اب آگے اللہ پاک اپنی مہربانی کا ذکر فرما دیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، من جاء بالحسنۃ، جو آیا نیکی کے ساتھ، اللہ اس کو کیا دیں گے؟ 10 گنا. کیا مانا؟ اس نے ایک نیکی کی تو ثواب اتنا ملے گا جیسے 10 نیکیاں کی ہوں. اور اس کے بعد بھی میرے اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ حدیث مبارک میں وضاحت کی میرے مدنی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ اب انشاءاللہ میں بالکل درس سے فارغ ہو کے طواف کروں گا، پکا ارادہ کر لے لیکن طواف کیا نہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی نیکی لکھ دو. ارادہ تو کیا تھا نا، پکا بیچارہ ہے، نیند گیا، تھک گیا، بھول گیا. اور اسی طرح اگر وہ نیکی پہ عمل کر لے تو پھر 10 گنا لکھ دو. گویا کہ اس نے 10 دفعہ نیکی کی ہے. اور اسی طرح میرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کر لے کہ آج میں فلاں گناہ کروں گا پکا، لیکن ارادہ کرنے کے بعد چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرے بندے کی نیکی لکھ دو.
کہ گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن چھوڑ دیا نا گناہ، مجھ سے ڈر گیا نا، تو نیکی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے لیکن نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے یہ نہ لکھو میرے بندے نے برائی کی تو نہیں، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایک لکھو، یہ 10 گناہ نہیں، ایک غلطی کا ایک ہی لکھو صرف۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ادنا درجہ ہے، یہ پہلی تقسیم ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ بالکل ادنا درجہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کو 700 ضعف، کہ اس کو 700 گنا بڑھا کے بدلہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے میرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں نے فرمایا جو بندہ حرم میں، مسجد الحرام میں، حدود حرم میں، مکہ میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب دیتی ہیں۔ اندازہ کریں، یعنی یہ تو ابتدائی ضرورت تھی نا عشر امثالھا، 1,00,000۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دو کہ میرا بندہ اگر میری زمین ساری تیری گناہوں سے بھر جائے لیکن تو شرک کے بغیر مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، میں اتنی مغفرت لے کے تیری طرف آؤں گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو اگر میری طرف ایک بالشت کے برابر بڑھے گا میں 1 ہاتھ کے برابر تیری طرف بڑھوں گا، اور اگر تو 1 ہاتھ بڑھے گا تو میں 2 ہاتھوں کے برابر آؤں گا، کیونکہ میری رحمت بڑھ کر ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں قرآن کو، یہ ہے علماء، یہ ہے ائمہ محدثین مفسرین کا کام جو سمجھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ نے فرمایا من، یہ عموم کے لیے ہے، یعنی کوئی خاص پابندی نہیں کہ یہ 10 گنا ثواب جو ہے صحابہ کو ملے گا یا اولیاء اللہ کو ملے گا یا بڑے پاک باز لوگوں کو ملے گا، بلکہ اللہ نے عموم فرمایا میرا جو بندہ بھی نیکی کرے گا میں 10 گنا دوں گا۔ من عموم کے لیے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہیں آتا ہے من فی السماوات ومن فی الارض، یہاں فرماتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور دوسرا مسئلہ جو علماء نے سمجھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء، جو نیکی لے کے آیا، یہ نہیں فرمایا من عملا۔ سمجھے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نیکی پہ عمل کیا، قرآن کہتا ہے جو نیکی لے کر آیا، جو نیکی لے کر میرے پاس۔ کیا مانا کہ نیکی کرنے کے بعد ایسا ہے کہ مرنے تک وہ نیکی پہ باقی رہا۔ یہ مسئلہ نہیں کہ آج تم نیکی کرتے رہو کل قادیانی بن گیا تو ساری نیکی ختم ہو گئی کہ بچ گئی، وہ تو کچھ لے کے نہیں گیا نا اللہ کے پاس۔ ساری زندگی اعمال صالحہ کرتے رہو، رمضان المبارک مکے مدینے میں اعتکاف میں بیٹھے رہو، لیکن ایک دن قبر پہ سیدھا کر دیا تو سارے عمل برباد۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو معصوم ہے، اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے بھی میں عمل ختم کر دوں گا۔ اگر اللہ کے نبی، وہ تو پاک ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں۔ منع یہ ہے کہ ہمیں تنبیہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ، نیکی کر کے محفوظ رکھو، قیامت میں وہ نیکی تیرے ساتھ ہوگی تو بدلہ ملے گا۔ اگر تو نے دنیا میں شرک کر لیا ہے، تو نے دنیا میں کفر کر لیا ہے،
تو نے دنیا میں ارتداد کر لیا ہے، تو نے دنیا میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ نیکی تو ہے نہیں، کیا لے کے جاؤ گے؟ اسے فرمایا نیکی لے کر آئے، یہ تھوڑا ہے کہ بس ایک دفعہ کی تھی، ایک دفعہ نیکی کری تھی، اس کے بعد جو کفر کر دیا تو نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ جیسے کہ اس کی مثال سمجھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی آواز کو میرے محبوب مدنی کی آواز پہ اونچا نہ کرو۔ کیا مانا؟ یہ نہیں کہ چیخو، بظاہر چیخنا بھی منع، آواز اونچی کرنا بھی منع، اصل مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب کے فرمان کی نافرمانی نہ کرو، کہ میرے مدنی کی بات اونچی رہے، یہ نہیں کہ تیری بات اونچی رہے، حضور کی بات نہ مانو۔ اس لیے بظاہر بھی منع، باطن بھی منع۔ اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون۔ اگر تم نے میرے نبی کے سامنے گستاخی کی، اگر تم نے میرے نبی کے سامنے بے ادبی کی تو تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یعنی تمہارے حج نہ زکات سارے اس گناہ کی وجہ سے سارے کے سارے حبط ہو جائیں گے۔ جب عمل برباد ہو گیا تو کیا لے کے آؤ گے؟ اس لیے حکم ہے کہ نیکی کی ہے تو نیکی پہ قائم رہو، اس نیکی کو محفوظ رکھو، اللہ کے بینک میں جمع کرا دو، بچے تاکہ جب مرنے کے بعد اٹھو تیرے کھاتے میں لکھی ہوئی ہو۔ اگر تم نے پہلے ہی برباد کر دیا تو کیا لے کے جاؤ گے خدا کے دربار میں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو صرف ایک لکھا جائے گا، اسی کی سزا ہوگی۔ اور فرمایا میرا محبوب یہ بھی امت کو بتلا دو، وَهُمْ لا یظلمون، اور ان پہ ہرگز ظلم نہیں ہوگا، اللہ کا عدل ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیکی 10 کرے لیکن 9 لکھی جائیں، نیکی 1,00,000 کرے لیکن 1 کم کر دی جائے، یہ ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ظلم بھی نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو اس پر رکھ دو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مثقال ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، ظلم سے پاک ہے۔ اس لیے تیسری جگہ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ اور چوتھی جگہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ میرا محبوب یہ جو جہنم میں مشرک جل رہے ہیں ان پہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے ان کو اپنی عبادت کی خاطر دنیا میں بھیجا، انہوں نے میری عبادت چھوڑ کے غیروں کو پکارا، غیروں کو حاجت روا سمجھا، غیروں کو مشکل کشا سمجھا، غیروں کے نام پہ منتیں مانی، غیروں کی نظریں چڑھائی، غیروں کے آگے زندہ مردہ جھکتے رہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، آج اس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ ورنہ میرے پاس تو عدل ہے، انصاف ہے، ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو تو دین اسلام پہ رہو، نہ ادھر ہٹو نہ ادھر ہٹو، نہ الٹ چلو۔ جب تک اس صراط مستقیم پہ نہیں آؤ گے اس وقت تک پھر بچنا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ یہ جتنے راستے ہیں وہ غلط ہیں، اور ہر راستے پہ ائمہ ضلالت کھڑے ہیں، پکار رہے ہیں، ہر راستے پہ گمراہ کرنے والے تمہیں پکار رہے ہیں، اور سیدھے راستے پہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے وارث علماء ہیں، وہ تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دے
کرتے رہے، اس لیے حکم دے دیا کہ میرا مدنی امت کو بتلا دو کہ آج اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ یعنی دین موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے اتارا ہے اس پر بھی عمل کرے، نجات نہیں پا سکتا جب تک کلمہ نہ پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب دین موسیٰ علیہ السلام تھا تو نجات اسی میں تھی، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نجات اسی میں تھی، اور پھر جب سب سے آخر میں بھیجا گیا افضل الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب نجات کا راستہ صرف اسی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قیامت تک اسلام پہ قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرمائے، کیونکہ یاد رکھو کہ مدار خاتمے پر ہے، انما الاعمال بالخواتیم، زندگی میں آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن خاتمہ خیر پہ ہو جائے تو الحمدللہ سمجھو کہ نجات ہو گئی۔ اگر ساری زندگی آدمی نیکی کرے لیکن خاتمہ اللہ معاف کرے ہدایت پہ نہ ہو، اسلام پہ نہ ہو، تو ہمیشہ کے لیے بھٹک گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ بندے کے خاتمے پر ہے۔ اس لیے میرے محبوب کی ایک دعا ہے، ہمیشہ حضور دعا فرماتے تھے امت کو سکھانے کے لیے کہ اللہم اجعل خیر ایامی آخرہا، کہ یا اللہ میرے بہتر دن وہ ہوں جو میرے آخری دن ہوں، اللہم ارزقنا حسن الختام، کہ یا اللہ ہمیں خیر کا خاتمہ نصیب فرما دینا۔ دنیا تو گزر جاتی ہے، امیروں کی بھی گزر جاتی ہے، فقیروں کی بھی گزر جاتی ہے، محل والوں کی بھی گزر جاتی ہے، فٹ پاتھ پہ سونے والوں کی بھی گزر جاتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے وہ جو اگلی زندگی ہے قبر کی، حشر کی، اللہ وہ آسان کر دے۔ اگر کوئی آدمی 2 دفعہ ہفتے میں مدینہ منورہ جاتا ہے اور عمرہ کرتا ہے تو احناف کے نزدیک کوئی منع نہیں، اس لیے کہ جو عبادت قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو کثرت سے کرنا جو ہے وہ منع نہیں ہوتا، جیسے طواف جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایک دن میں 10 طواف کرے یا 100 طواف کرے یا 50 طواف کرے یا نہ کرے، کوئی مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا بالکل ٹھیک ہے، اس لیے سمجھیں کہ حاضر مانا موجود اور ناظر مانا دیکھنے والا، تو ساری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھنے والا کس کی صفت ہے؟ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کے آگے کوئی چیز غیر حاضر ہے؟ ہر چیز اس کے سامنے ہے، تو صحیح معنی میں ناظر کون ہوا؟ دیکھو نا، آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ یہاں کھڑے ہیں مکے میں حرم میں، ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن گھر میں کیا حال ہے نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ یہ عارضی معنی میں تو ناظر ہیں لیکن اصلی تو نہیں ہے نا، کہ کچھ چیزیں دیکھی کچھ چیزیں، یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اس لیے انبیاء بھی نہیں، اس لیے حضور نے فرمایا حجۃ الوداع میں، فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا او کما قال، فرمایا میرے صحابہ، میری امت جو دین کے مسئلے ہیں، حج کے مناسک ہیں، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے پوچھ لو، سمجھ لو، کیوں ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تم کو نہ دیکھوں، کیوں پھر حضور فوت ہو گئے، حج کے بعد حضور پاک تشریف لائے، ربیع الاول میں وفات ہو گئی، تو باقی حضور نے پھر اس کے بعد نہیں دیکھا، تو جب تک حضور زندہ ہیں دیکھا، لیکن وہ آپ وفات کے بعد فرمایا میں تم کو پھر نہیں دیکھوں گا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے آگے عرض کریں گے میرا اللہ میں نے جو آپ نے حکم دیا ہے ما قلت لكم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم۔ میرا اللہ میں نے تو امت کو تیری توحید کی، تیری عبادت کی دعوت دی، اور میں تو اس وقت تک گواہ ہوں امت کا جب میں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا، جب مجھے آپ نے اٹھا لیا تو مجھے کیا پتا وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اور اس کی صفت کیا ہے؟ الحی القیوم،
اور اس کی صفت کیا ہے کہ الباقی الدائم، جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہوگا، اور ہر چیز کے دیکھنے والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور سے فرعون کی طرف جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بالکل نہ ڈرو، لا تخافا، موسیٰ ہارون نہ ڈرو۔ اللہ میاں کیسے نہ ڈریں، ہم دو بھائی ہیں، کوئی لشکر نہیں، طاقت نہیں، فوج نہیں، مقابلہ فرعون وقت سے ہے جس کے پاس لاکھوں کا لشکر ہے، ہم کیا کریں؟ اور پھر اس نے الزام بھی رکھا ہوا ہے، ان کا ایک بندہ میرے تھپڑ سے مر گیا تھا، وہ FIR بھی پڑی ہوئی ہے میرے ذمے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، موسیٰ و ہارون بالکل نہ ڈرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری ہر بات سننے والا اور دیکھنے والا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، جاؤ، کوئی بات نہیں، فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا۔ اس لیے حضور پاک جب غار میں تھے اور حضرت صدیق گھبرائے، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے یار غار کو، اپنے صاحب کو، اپنے رفیق کو، صدیق کو کہہ دو یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بالکل غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہر جگہ حاضر بھی اسی کی صفت ہے اور ناظر بھی اسی کی صفت ہے، اور جو اللہ کے سوا پیغمبر کو، نبی کو، ولی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے ایمان سے نکل جاتا ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود کیا مانا کہ اللہ کا علم چونکہ اتنا محیط ہے ہر چیز کو کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ ہے معیت علم، اور کبھی ہوتی ہے معیت نصرت۔ اللہ فرماتا ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں جو مدد کرنے والا موجود ہوں، اس لیے یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی صفت نہیں۔ اور پھر کھلی بات ہے کہ میرا محبوب اپنی زندگی میں جب مدینے میں تھے تو مکے میں موجود، اگر حضور بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوں تو پھر معراج کا کیا مطلب؟ معراج تو تب ہوگا نا جب مکے سے اٹھ کے آسمانوں پہ جائیں، جب وہ آسمانوں پہ بھی موجود تھے، مکے میں بھی موجود تھے، تو معراج کا کیا قصہ ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ہجرت نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے منتقل ہونا دوسری جگہ۔ اگر حضور مدینے بھی موجود، مکے میں بھی موجود، تو ہجرت کیا مطلب؟ اس لیے یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی غیر میں ثابت کرے تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اب لوگوں نے اس کو بنا رکھا ہے محبت کا معنی کہ جو حضور کو ہر جگہ مانے وہ تو ہے عاشق، اور جو کہے کہ نہیں وہ دیکھا جی گستاخ ہے، نبی کو ہر جگہ جی نہیں مانتے، اور پھر دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے کہ ہے، یہ دلیل ہے، تو ہے تو موجود ہے نا، بس یہ اللہ کے بندے عربی کا کلمہ ہے تمہارا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ عربی کے کلمے ہیں، تمہارے ہے کے ترجمے سے بنیں گے۔ کوئی عقل کرو، دیکھو نا کہیں آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہیں پڑھیں گے ان محمد الرسول اللہ، کہیں پڑھیں گے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو جب ہو تو اور بنا بن جائے، ہاں ہو تو اور بن جائے، ہی ہو تو اور بن جائے۔ دلیل دیکھو، دلیل پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈی ہے بیچاروں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی۔ اللہ کے رسول کے نزدیک آپ نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ جس حدیث سے ذرا پکڑتے ہیں حجت کہ حضور کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو، تو امام ابو حنیفہ اپنی بات تو نہیں کہہ رہا، وہ تو حدیث ہے کہ اذا کبر فکبروا، اسی طرح اذا قرأ فانصتوا، تو حدیث اپنی بات تو نہیں کہہ رہا امام ابو حنیفہ۔ کوئی امام بھی اپنی بات نہیں کہتا، سب ائمہ جو ہے وہ تابع، صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے ہے، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، کوئی نماز ہے، وہ کہتے ہیں لازماً پڑھے۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام قرآن زور سے پڑھ رہا ہے اور تم سن رہے ہو تو چپ کرو، کیونکہ جب امام پڑھے پھر کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو لہذا 3 نمازوں میں تو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو گئے نا، فجر میں بھی، مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی۔ اور امام صاحب کے بعد جو حدیث مبارک ہے ایک یہ ہے، اور دوسری حدیث ہے کہ ایک آدمی اگر رکوع میں ملے تو اس کی رکعت شمار ہوتی ہے، حالانکہ اس نے کچھ پڑھا نہیں۔ تو یاد رکھو اماموں کے